بادشاہ کی 3 شرطیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بڑے اور خوشحال سلطنت پر ایک عادل مگر نہایت خوددار بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ بادشاہ اپنے فیصلوں میں سخت مگر انصاف میں بے مثال تھا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر خاص کام یا بڑے منصب کے لیے امیدوار کے سامنے 3 کڑی شرطیں رکھتا۔ جو شخص وہ شرطیں پوری کر لیتا وہی کامیاب ہوتا، ورنہ ناکامی اس کا مقدر بنتی۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا، میرے محل کا وزیر اعلیٰ بوڑھا ہو چکا ہے اور اب اس منصب کے لیے ایک نئے اور قابل شخص کی ضرورت ہے۔ جو شخص میری 3 شرطیں پوری کرے گا وہی وزیر بنے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی دور دور سے پڑھے لکھے بہادر اور ذہین لوگ محل میں آ گئے۔ یہ سب کے دلوں میں وزیر بننے کا خواب تھا۔ پہلی شرط، بادشاہ نے امیدواروں کو ایک وسیع باغ میں جمع کیا اور ہر ایک کو ایک خالی مٹکا دیا۔ یہ مٹکا لے جاؤ اور شام تک میرے پاس بھرا ہوا لاؤ، مگر یاد رکھو تمہیں پانی نہیں بھرنا۔ سب حیران رہ گئے کہ پانی کے علاوہ مٹکا کیسے بھرا جائے۔ کچھ لوگوں نے پھل بھرے، کچھ نے ریت، کچھ نے قیمتی پتھر، مگر جب شام کو سب بادشاہ کے سامنے آئے تو اس نے ایک مٹکا اٹھایا۔ ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی کمی تھی۔ آخر میں غریب کسان لڑکا آیا، اس کا مٹکا خوشبودار پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ لڑکے نے کہا، پانی نہ بھرنے کی شرط تھی، مگر مٹکا خالی بھی نہ ہونا چاہیے۔ پھول نہ صرف ہلکے ہیں بلکہ خوشبو بھی دیتے ہیں جو ہر دل کو خوش کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، تم نے پہلی شرط پاس کر لی۔ دوسری شرط۔ اگلے دن بادشاہ نے لڑکے کو سونے کے سکے دیے اور کہا، یہ شہر کے بازار میں جا کر کسی ضرورت مند کو دے آؤ، مگر شرط یہ کہ دینے کے بعد تمہارا نام نہ لیا جائے اور کوئی نہ جانے کہ یہ کس نے دیا ہے۔ لڑکا گیا اور شام کو خالی ہاتھ واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم نے سکے دے دیے؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں، میں نے ایک یتیم بیوہ کو دیے، مگر میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس نے دیے ہیں، بلکہ کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، یہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، کیونکہ حقیقی نیکی وہ ہے جو شہرت کے بغیر کی جائے۔ تیسری شرط۔ تیسرے دن بادشاہ نے کہا، کل صبح سویرے قلعے کے دروازے پر ایک گھوڑا بندھا ہوگا، اسے لے کر تم شہر سے باہر جاؤ اور جو بھی پہلا شخص تمہیں ملے اس کی خدمت کرو، مگر یاد رکھو چاہے وہ کوئی بھی ہو، تمہیں 1 دن اور 1 رات اس کے حکم کے مطابق گزارنا ہوگا۔ لڑکا صبح سویرے نکلا اور دروازے سے باہر جا کر دیکھا تو سب سے پہلے اسے ایک اندھا فقیر ملا جو سردی میں کانپ رہا تھا۔ فقیر نے کہا، مجھے گرم جگہ پر پہنچا دو۔ لڑکے نے اسے گھوڑے پر بٹھایا، کھانا کھلایا اور رات ایک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اگلے دن جب وہ محل واپس آیا، بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تیسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ پہلا شخص فقیر کیوں ہے یا اس کی عزت کم ہے، تم نے انسان کو انسان سمجھ کر خدمت کی اور یہی ایک وزیر کا سب سے بڑا وصف ہے۔ انجام۔ بادشاہ نے اعلان کیا، یہ نوجوان آج سے میرا وزیر ہوگا، کیونکہ اس نے دانائی، ایمانداری اور وفاداری تینوں شرطیں پوری کی ہیں۔ یقیناً وہ لڑکا وزیر بنا اور اپنی ساری زندگی عوام کی خدمت اور انصاف میں گزاری۔ سلطنت کے اس دور میں امن و خوشحالی اس کی مثال بنی۔